خبریں میں خوش آمدید، میرے ساتھ امید بڑی صاحب، طاہر ملک صاحب، میں ہوں سید قاضی۔ ناظرین، آج پھر ایک لمبی طویل پریس کانفرنس ہوئی، وہی سلسلہ چل رہا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کا، اس میں مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ انٹرنیشنل صادق و امین بن چکے ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب اس پہ ہم بات کریں گے، اور کچھ ڈاکومنٹ جو خود انہوں نے پڑھے مگر تقسیم نہیں کیے، کوئی ہائیلی کانفیڈینشیل بتائے جاتے ہیں یا جو بھی ہے۔ وزیر اعظم احتساب کا کوئی نیا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، جو سڑکوں میں ان کے مطابق جو پیسے کھائے گے کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ، حکومت اور معیشت کے وہی مناظر ہیں۔ اور پھر امریکہ میں جو انہوں نے مانگ لی ہے گورنمنٹ سے، کچھ رپورٹ مانگی ہے ان کے ہاؤس نے کہ جی بتائیں کہ جو ہے وہ پاکستان کا یا کسی کیا تعلق رہا ہے ان طالبان کے ساتھ، تو بہتر ہوتا کہ وہ امریکہ کا تعلقات بھی منگوا لیتے تو بہت چیزیں نکل آنی تھی۔ مگر بھٹی صاحب پہلے تو انٹرنیشنل صادق و امین صاحب کی طرف آ جاتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں، پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ ہاں جی، نہیں سر، بھٹی صاحب کو تھوڑی دیر تک چلے گا۔ میرا آپ سے سوال بڑا سادہ سا ہے، کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے پیپر ریڈنگ کی، اعلان بھی فرمایا کہ ہم مہیا کر دیں گے، دیے نہیں بعد میں انہوں نے، کوئی بہت کچھ سیکرٹ کوئی قومی راز تھے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، باقی سا خبروں کے بعد اگر محترم شہباز شریف صاحب صادق و امین ہے تو پاکستان میں کرپٹ کون ہے؟ صادق و امین انہیں قرار کون دے رہا ہے؟ میری طرح رہنما نیشنل کرائم ایجنسی، ملک کی پاکستان کی سپریم کورٹ غلط، پاکستان کی ہائی کورٹیں غلط، پاکستان کا نیب غلط، پاکستان کی ایف آئی اے غلط، پاکستان کی پولیس غلط، پاکستان کا الیکشن کمیشن غلط، سارا ہی غلط۔ اس کا مطلب ہے صادق و امین ہونے کے لیے مجھے لندن جا کے 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا وکیل کرانا پڑے گا۔ میں تو صادق و امین ہو ہی نہیں سکتا ساری عمر، میں تو جتنا مرضی حرام کو گالی سمجھ لوں، میں سور کا گوشت مجھے آ گیا سارٹ، تو پھر میں چلے جانا نہیں صادق و امین میں لمبے نے آج تھوڑے کو ہی پوچھنا ہے، بتائیں جی۔ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اربوں خربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت نہ قابل تردید ابھی تک نہیں دے کے آیا۔ مریم صاحبہ کو بھی سننے لگے ہاتھوں، سنائیں جی۔ بہت ضروری ہے ان کا سننا۔ انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا آپ کو۔ جی بھٹی صاحب، اچھا، اللہ نے صادق و امین بنا دیا انٹرنیشنل، سلیکٹڈ صحافیوں کو بلا کے سلیکٹڈ سوال کرا کے۔ صادق و امین نہیں ہوتے، صادق و امین کردار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر نبوت بھی نہیں ہوئی تھی تو لوگ ان پہ یقین کرتے تھے۔ ان کے اوپر کس محلے میں ان کے ہی 180 ایچ مارٹوں کے دائیں بائیں کون لوگ ان کے گھر اپنی ایمانتیں رکھا کے جاتا ہے؟ صادق و امین کا مطلب کیا؟ ملک صاحب میری رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ ویسے تو وہ ہماری کیا اوقات، یہ لفظ ہے بیسیکلی ایمانداری کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سمجھتے ہیں ایک ماڈل ہے۔ صادق امین کا خطاب ان کا تھا، بہت بڑا مقام ہے۔ اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ وہ ہستی کو ایک آپ نمونہ سمجھتے ہیں، ایک ماڈل سمجھتے ہیں، کہ ماڈل ہے کہ آپ ان پہ ایمان نہ بھی لائیں، ان کو یقین ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اپنا جو رکھیں گے وہ آپ کو سال بعد ملے گا، 1000 سال بعد ملے گا، 100 سال بعد ملے گا۔ ایک صادق کہتے ہیں صدق، سچ بولنے والے کو۔ کل کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں شہباز شریف کلیئر ہو گیا، جس میں اس کا نام ہی نہیں تھا، جھوٹ پکڑا گیا، اگلے دن تو صادق کدھر سے ہیں؟ میں تو بھٹی صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمان معاشرے میں اس کا مراد کیا ہے؟ کردار ہے، صفائی ہے، ایمانداری ہے، کسی کا آپ نے امانت بھی خیانت نہیں کرنا۔ صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا تھا عمل کرنے کے لیے، ہم نے اسے اٹھانے پہ اٹھا دیا کہ جب انہوں نے ووٹ دیا ایکسٹینشن کا، اس پر بھی قرآن اٹھائے۔ یہ کہتے ہیں آج تک میرے پاس دہلے کی کرپشن نہیں ہوئی شہباز، میں تو نہیں نہ کہتا۔ سرے محل کا الزام آصف علی زرداری صاحب پر میں نے نہیں لگایا، مجھے جہاں مرضی لے جائیں۔ سوئس کراؤڈ کا محل میں نے نہیں لگایا، میں نے کبھی نہیں کہا زرداری صاحب کو گھسیٹیں گے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ یہ آصف علی زرداری پر بھی کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے، پھر تو انہیں بھی صادق و امین کلانے کا حق ہے بھائی، ہمارے وہ بھی لیڈر ہیں سیاسی جماعت کے۔ اگر شہباز شریف صاحب بقول ان کے
کہ صادق امین نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس یہ NOC ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب پر عمل کرنے سے نہیں ہے۔ 1.5 لاکھ جہاں آپ ڈپورٹ وکیل کو دے دیں وہ آپ کو بتاتا ہے صادق امین اس کا مطلب ہے وہ دین کی جو کتاب آئی ہے، راہ نجات آئی ہے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ یار 25 سوالوں میں 25 ارب کا معاملہ ہے، جو ٹیٹیاں نکلی ہیں وہ بتا کیوں نہیں دیتے تو صادق امین بن جائے؟ نہیں میری بات سنیں، وہاں جا کے کہتے ہیں میں کشمیر اور فلسطین پہ سوچ رہا ہوں، میں صادق امین پہ بحث کروں گا نا۔ صادق امین کیسے ہیں مجھے بتائے؟ انہوں نے سرے محل کا الزام نواز شریف پہ لگایا اور آصف علی زرداری۔ ملک صاحب میں جہاں غلط ہوں گا تو میری اصلاح کرنی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، سوئس اکاؤنٹ کا بھی کہا، انہوں نے کہا میں اس کو گھسیٹوں گا، کہا یہ بھی کہا، وہ ساری چیزیں نہیں کی۔ تو صادق امین کی یہ نشانی ہوتی ہے پہلے کسی پہ تہمت لگانا، پھر اسے کہنا نہیں نہیں میرا بھائی ہے، میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ صادق امین یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو لگا رہا ہوں DPO، آپ 15 بندے جالی مارو گے مقابلے میں۔ صادق امین یہ ہوتا ہے، صادق امین یہ ہوتا ہے کہ سلیکٹڈ لوگوں کو بلا کے اپنی مرضی کے سوال کراؤ۔ میں اور احمد ولید ہمارا جگر جان ہے، دوست بھائی ہے، آج کا 24 میں ہے جی۔ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب تھے، بھائی صاحب لاہور کے کوئی ضمنی الیکشن ہونے تھے، گورنر ہاؤس بلا لیا، 3-4 صحافیوں کو پہلے سوال لکھ کے دیے ہوئے تھے انہوں نے، میاں نواز شریف صاحب نے، محترم شہباز صاحب بھی صاحب تھے قابل احترام۔ احمد ولید نے کوئی 4 دفعہ ہاتھ اٹھایا، اس سے سوال ہی نہیں کی، ایک بندے نے 3 سوال کیے، ایک بندے نے 4۔ انہوں نے بعد میں مجھے بازو پکڑی، میں کہا سر اسی اتنے برے تو سارا بلایا کہ اسی جے ایک فیڈڈ سوال سنتے ہو، بلاتے یہ سارے میڈیا کو۔ میں ان سے کہتا بھائی جو پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں جس کا 3 دفعہ کہا میں کاغذ سب کو دیتا ہوں تو ہمیں ڈاکومنٹس تو دکھائیں، ہمیں پتہ تو وہ آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم کیسے مان جائیں؟ آپ نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا، آپ نے کہا تھا حکومت میری ہوگی، 1 کروڑ 1 جھوٹ تو میں ثابت کر دیتا ہوں، تو میں صادق امین قاضی صاحب کیسے مانوں؟ یار صدق یہ NCA کی ملک صاحب اس کی کیا اتھارٹی ہے یہ آپ کو صادق امین قرار؟ نہیں دیکھیں آپ کا جو پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ایک برطانیہ کی عدالت ہے، ایک فریز نہیں، انہوں نے ایک محکمہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کے بینک کے جو پیسے ہیں انفریز کر دیں۔ کس کے بینک کے پیسے؟ شہباز کے صاحب کے بیٹے کے پیسے ہیں ایک بینک میں جو ہوا۔ شہباز صاحب کدھر سے آگئے؟ میں ان کے بیٹے کی بات سلمان کی کر رہا ہوں، وہ اس بات سے اپنی شرافت اور دیانت بنا رہے ہیں، اس میں تو نام ہی نہیں ان کا۔ وہ میں تو بتا رہا ہوں جو ہوا ہے، وہ جس طرح بٹی صاحب نے ہوا یہ کہ میرے پیسے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، بینک نے کہا جی کہ ہم نے 1 سال بعد کہا کہ آپ اپنے پیسے نکال لیں، بس یہ خبر۔ اچھا قاضی صاحب پھر میں آپ سے انفریز کر دیا، صادق امین سے سوال کر لوں جان کی مال پاؤں۔ میں ان سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں، کیا آپ جب پولیس افسر لگاتے تھے تو یہ نہیں سے کہتے جعلی بندے سے مقابلے مارو گے؟ کیا آپ کی اتفاق فاؤنڈری میں 1 دفعہ چوری ہوئی تو آپ نے کچرا اٹھانے والا کیا اسے کہتے ہیں یار سکریپ، اس کو رات کو پکڑا کے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اچھا کیا؟ کیا آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا؟ کیا MM عالم روڈ پہ جب صبح 6 بجے آپ تھے؟ باقی سر اگلی سوال کیا ہے آپ کا؟ چلے چھوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ملک صاحب کہ میرے پیسے، یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اپنی مرضی کے صحافی بنائیں، بانٹے بھی کچھ نہ، صادق امین بھی مانگے، اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں ذرا ان کی واردات، طریقہ واردات دیکھیں۔ میرا اکاؤنٹ ڈی فریز ہوا ہے، دیانتدار آپ ہو گئے ہیں۔ چلیں یہ بات غلط ہوگی، مگر ایک بات ان کی لاجیکل ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھنے والی ہے، جو پاکستان کی ریاست ہے۔ چلو ہم انگلینڈ بٹیسا والی بات اچھی ہے، ہمیں انگلینڈ سے کیا لگے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہاں کے جو ادارے ہیں ان کا اپنا سٹیٹمنٹ مجھے یہ لاجیکل لگا کہ 7 ارب کا ایک کیس ہے نیب کا، ایک 25 ارب کا کیس ہے آپ کی FIA کا۔ یہ پاکستان کی عدالتیں ہوں گی نا، پاکستان کا سسٹم ہو گیا، پاکستان کے سرکاری ادارے ہو گئے۔ آپ کو شہباز شریف وہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ ثابت کریں میں چور ہوں، تو وہ ادارے کدھر ہیں، ہماری کارکردگی کدھر ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ انتہائی کمپرومائزڈ، اگر ہمارا اکنامک سسٹم نہ ہوتا تو یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہوتے، یہ ساری عمر کے قیدی ہوتے۔ مگر سوال ادارے انتہائی سست، ادارے پھینک دو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دو۔ یہاں کے مقتدر طبقات جو ان اچکوں کو لے کے آئے تھے وہ ذمہ دار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے ان اداروں کو ہم 35 پروگرام کر کے ان کو ہم ربش کر دیں گے، یہ دیانتدار ہے جو پتا نہیں اس وقت؟ تو میرا خیال ہے اس نے کہا تھا نا قاضی صاحب، ایک منٹ مجھے دیکھا ہے، ایک منٹ اس میں اب آپ کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، پاکستان کے سیاسی نظام میں کیا میرا منہ میں خاک،
یہ صادق امین آپ ہو ہی نہیں سکتے. یہاں آپ 1 لاکھ روپے کی نوکری کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے آپ اگر جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ باتیں کریں تو اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں سارے جھوٹے ہیں. میری سمجھ ملک صاحب کی بات میں بیٹا دیکھیں 3 سال ادھر کیس چلتے ہو گئے, کوئی ایک تو فیصلہ ہونا چاہیے. قاضی صاحب بھٹی صاحب بولے نا نہیں میں کہہ رہا ہوں میری شہباز صاحب سے ہرگز ذاتی ناراضگی کسی بھی پولیٹیشین سے نہیں ہے. ہمیں کوئی گالی بھی دیتا تو ہم 3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو ہے چور ہے تو پھر ثابت کریں نا. 3 سال بہت وقت ہوتا ہے. 3.5 سال بھٹی صاحب 3 سال بہت وقت ہوتا ہے. اندازہ کریں کہ آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے صادق امین قرار دیا جس نے ہمارے اشتہاری مجرم نواز شریف کو وہاں رکھا ہے. اس کی ایک این سی او کہتی ہے کہ ان کا اکاؤنٹ فریز کر دے تو وہ صادق امین ہے. تو یار آپ اس ملک کی مثال بٹی صاحب نقل مار کے صاحب کی نہیں کہہ رہا, جو نقل مار کے میں نے LLB کر لی ہے اور میں جا کے جج کو ہوسٹیج کر لیتا ہوں, یہ ریاست تو اس کو نہیں پکڑ سکتی. یہ تو 35 سال سے یہاں لوٹ مار کرے. میری بات سنیں اور انہوں نے ہاتھ پاڑا ہے. قاضی صاحب یہ تو آئے لوٹ مار کے لیے تھے, لائز کے لیے گئے تھے. قاضی صاحب صادق امین کا بہت بڑا مقام ہے. ملک صاحب نے جیسے کہا ہم تو ان کی پاؤں کے آب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے خاک بھی نہیں. کیا صادق امین ججوں کو فون کرتا ہے کہ بے نظیر کو سزا دے دو؟ صادق امین کا یہ کام ہے؟ نہیں میری اصلاح کریں نا, مجھے کہیں آپ پتہ ہے قاضی صاحب کو سب پتہ ہے. نہیں صادق امین اور اگلا جو احتساب کا زار ہے وہ یہ الیکٹ کریں گے. مجھے صرف اس بات کا آپ سے جواب دیکھیں آپ کس ہستی کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ میرا ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. میرا یہی گزارش ہے کہ وہ تو ایک ایسا ہے نا کہ اگر آپ نے اچھا صادق امین کا یہ کام ہوتا ہے ججوں کو فون کرے اور مخالف سیاسی پارٹی بے نظیر کو کہے کہ اسے سزا دے دے. میں تو توہین نہیں کر سکتا یہ لفظ کا استعمال کر کے. میں قاضی صاحب یہ نشانی ہے صادق امین کی. اچھا یہ ایک میں تھوڑی سی بات تھوڑی آگے بڑھاؤں. انیل مسرت صاحب کا نام آیا, ذرا سنائیں کیا وہ بات تھی کہ کس نے لون لیا ان سے؟ خان صاحب کے بھی دوست ہیں نا. انیل مسرت میرے جاننے والے, جب میں غریب البتی میں وہاں پر تھا وہ میں نے ان سے پیسے ادھار لیے. پیسے انیل مسرت کے تھے 59,000 پاؤنڈ کچھ تھے پیسے, ان کو میں نے واپس کیے. جی میاں شاہد صاحب. اچھا 59 واپس کر دیے. 25 ارب روپیہ جیب میں کو ڈال گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. ہز ریٹن سٹیٹمنٹ ہے. اچھا 59 پاکستانی ہزار کیا مطلب ہے؟ اتنی تو یہ ٹپ دے دیتے ہیں. اچھا نہیں یہ میں نے سنا. یہ انیل مسرت کون ہے سر؟ انیل مسرت صاحب میرے بھی دوست ہیں, بڑے پیارے آدمی ہیں, مانچسٹر میں رہتے ہیں, پراپرٹی کا بڑا امیر لوگوں سے تو بڑی دوستی آپ کی. بٹی صاحب برا نہ نہیں میری دوستی نہیں, میں معافی آپ نے کہا امیر لوگوں سے تو آپ بڑے معاف کر دیں. میں نے ملا واقفیت سمجھ لیں, 2-3 دفعہ ملا ہوں, قابل احترام ہے, مانچسٹر میں کام ہے. نواز شریف عمران خان صاحب کے بھی بہت زیادہ قریبی دوست ہیں. ہمارے دوست بھائی سنن کے بعد پیسہ بہت ہے, کیچو بھائی کے بھی بہت قریبی دوست ہیں. اچھا قاضی صاحب گزارش یہ ہے, یہ 49 لاکھ پاؤنڈ کہہ رہے ہیں, پھر انہوں نے یہ پاکستانی ٹریل کے ذریعے بھیجے ہوں گے نا, ان کو واپس کیے ہوں گے تو وہ ٹریل ہی دے دیتے آج صحافیوں کو کہ یار یہ میں نے ادھار لیے تھے, پھر پاکستان سے منگا کے دیے ہوں گے. صادق امین میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. سنا بچہ منصور علی خان ہمارا بھائی 1 ارب کی میرے پاس ہوگی. یار کی کر دے ہو یار ملک صاحب کی سنولو دا پٹا. یہ بٹی صاحب بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے, بڑھیا سلوٹ آپ کو. خدا لیا میں نے مان لیا, میں اس کو سچ مان رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے کیونکہ ادھر ذریعہ آمدن کوئی نہیں تھا ان کا. آپ نے انیل مسرت کو جو پیسے واپس کیے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, میں بچوں پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہوں, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں میرا ذریعہ آمدن نہیں ہے, میرے ابا نے دیا, میں نے آگے بچوں کو دے دیا. بڑا ویلڈ پوائنٹ. تو یہ جو پاکستان سے ٹریل 49,000 کی دے دیں, 50,000 پاؤنڈ کی ہے, یہ کو بنتا ہے کوئی کروڑوں میں بنتا ہے سر. وہی بتا دیں کون سے بینک سے بھیجی تھی. صبح ہم بھی رسید دکھا کے کہ میرے ساتھ. اچھا بڑی صاحب یہ اس کو پرے رکھ دیں. یہ میں بالکل آپ کی بات دہرانے لگا ہوں. کک بیک کی رسید ہوتی ہے. او بھائی پاکستان میں کرپشن پنجابی کہتے ہیں نا, مر گیا تو مکر گیا ایک برابر ہے. اب مجھے شہباز صاحب آج کہہ رہے ہیں میں صادق امین ہوں, میں جو کچھ یاد میری میموری میں خدا کی قسم 101 چیزیں آ گئی ہیں. پنجابی کی کہتے ہیں مر گیا تو مکر گیا ایک برابر. جڑا جھوٹ بولتا ہے ادا منہ کالا. میں کیا بتاؤں کہ یہ صادق امین انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو کہہ دیا, اور وہ بھی یہ مریم صاحب نے کہا, ان کو قرار دیا, الزام لگایا انہوں نے. یار وہ بھی بار بار فرماتے ہیں He said کہ میں نے آج تک الزام نہیں کی.
انہوں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے میرے ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری کو کہا تھا یہ 10% کک لیتا ہے، کہاں ثابت کیا انہوں نے؟ اس کے بعد 2 دفعہ یہ وزیر اعظم وہ بھی ثابت نہیں ہوا، کوئی ثابت دیکھیں نا آپ نے، ہاں یہ وہ سندھ سے ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنے قابل لیڈر ہے۔ آپ نے 1 کروڑ دفعہ اس کو 10% کہا ہے، 20% کہا ہے محترم صادق امین صاحب نے۔ مجھے بتائیں کہاں ثابت کیا کہ آپ نے آصف علی زرداری 10% لیتا ہے؟ سرے محل یا سوئس اکاؤنٹ میں کون سے پیسے نکالنے ہیں؟ صادق امین پھر کہلانے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ نہیں وہ کہتے ہیں ثابت، اچھی باتیں تو دیواروں میں لکھی ہیں، ان کی عزت کرنی شروع کر دوں۔ اچھی باتیں تو دیواریں، گل ہے کہ عمل کیا ہے؟ مجھے بتائیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں میں ثابت کروں کہ کوئی پوری نہیں کی؟ بٹی صاحب یہ جتنے جو جھوٹ کا ایک پورا ہے انفراسٹرکچر، یہ چوریوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ تو گئے ہوں گے، سنا نواز شریف سے بات صاحب نے بڑے سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا، آپ تو گئے ہوں گے۔ ہم آپ کے دوست ہیں تو ہمیں سزا تو ملتی ہے نا۔ جی ہم بڑے گناہ بھائی، میں غریب آدمی۔ اچھا تو ان میں سوال بانٹے جاتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے بٹی صاحب؟ قاضی صاحب آپ نے جو کہا تھا نا کہ اچھا میں معافی چاہتا ہوں، احمد ولید کی بات بتانے۔ احمد ولید ہمارا بھائی، ہمارا جگر، اس وقت وہ سما کے بیورو چیف تھے اور میں ایئر وے میں تھا۔ احمد ولید نے 5 دفعہ کہا، انہوں نے ایک ہی 3-4 سوال۔ احمد ولید نے، میں نے کہا جی اس کا، مجھے بعد میں پکڑ کے کہتا ہے کیا بات ہے آپ کیوں ناراض ہیں؟ میں کہا جی آپ سلیکٹڈ بندوں سے سوال پوچھ رہے ہیں، ہم کو ادھر میلہ دیکھنے آئے ہیں؟ اس کے بعد مجھے کبھی بلایا ہی نہیں۔ خیر چلو وہ ان کی مرضی، وہ ان کی ڈسکریشن۔ نہیں اگر صحافی نے سوال نہیں پوچھنا تو پھر آپ کا کام کیا ہے وہاں پہ؟ احمد ولید صاحب کو ابھی فون پہ لے لیتے ہیں، اس بھائی نے کو 10 دفعہ کہا، اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ یار یہ دیکھیں خدا، دیکھیں مذاق والی بات ہوگی نا، آپ کو کیوں بلاتا ہے؟ ایک آپ عارف حمید بھٹی ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو کس لیے بلایا کہ سوال کریں گے؟ یہ آپ میری سمجھ سے باہر کہ آپ کو بلا بھی لیا اور سوال بھی نہیں لیا۔ ملک صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، میاں صاحب بھی کرکٹ کھیلتے تھے۔ میاں صاحب نے شاٹ کھیلی تو جواد احمد ہمارے بھائی کسی پوچھا وہ کیچ کرنے لگے تو پچھواز ہی نہیں پڑھنا، اور سی ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود۔ اچھا ویسے سیریسلی اگر آپ کو کسی پریس کانفرنس میں بلایا جائے اور سوال کرنے کی اجازت نہ دے تو آپ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کبھی جاؤں گا ہی نہیں ایسی پریس کانفرنس میں جس میں آپ جو ہے آپ کو یہ سوال فیڈ کر کے دیا جائے۔ نہیں وہ تو شرم کی بات ہے۔ سب سے بڑی تکلیف، میں نے ایک بات کہی تھی بٹی صاحب، آج دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یہاں سب سے بڑا جو دھرو ہوا ہے پنجابی میں جسے کہتے ہیں، بربادی ہوئی ہے کہ کالے دھن کے اپنے ٹکراؤ کی نیچے تک جو آیا ہے نا، یہ صحافت میں بھی چلا گیا ہے اور آپ کی بار کونسلوں میں بھی چلا گیا۔ اچھا مختلف جرائم پیشہ جو ہے بڑے ان کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں صاحب عوام کی آسانی کے لیے، کیونکہ میرے جیسے کوئی آپ کی طرح پڑھا لکھا تو نہیں ہے، جہاں این سی او نے لکھا صادق امین، وہ کاغذ دکھائے ذرا۔ وہ سب کوئی نہیں لکھا بٹی صاحب، نہیں ایسے ہی آپ اس وقت سے مجھے اس بات پہ میرا تبصرہ زیادہ سنجیدہ لے لیا، سیریس لے لیا اس طرح۔ دیکھیں بٹی صاحب اگر وہ آپ کو امین ہے تو بٹی صاحب میں بریک لینے جا رہا ہوں، میرے سمیت یہاں 150-200 عظیم جو لکھاریوں کی ڈیوٹی لگی ہم ثابت کر کے رکھیں گے، اسی کاغذ کو کٹ کے دسیں گے اسی صادق امین۔ بریک ہے، بریک کے بعد آگے اور دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب احتساب کا نیا باب شروع، پرانے والے ٹھیک کر دیں، نیا کیا کرنا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر تجارتی خسارے پہ بھی، اور امریکہ کیا ہم پہ پابندیاں لگانا چاہتا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو ناظرین کچھ گفتگو اگلی سٹوریوں پہ جانے سے پہلے کچھ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ جو محمد زبیر صاحب ہیں وہ بطریق احسن اپنی ذمہ داریاں آئندہ بھی نبھاتے رہیں گے اور ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کے جو ہسبینڈ ہیں محترم صفدر صاحب، انہوں نے بھی کچھ کہا ہے، ذرا سنواتے ہیں مریم صاحبہ کا کوئی شاٹ ہے یا صفدر صاحب کا ہمارے پاس۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، او بھائی نہ ڈرو، فلموں سے کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فلم بنی ہوئی ہے، جرت سے کہو ہاں ہے فلم، آؤ لاؤ ہم بھی آپ کی چلائیں گے، یہ سارے بیٹھ جائیں گے، یہ سب چابی گروپ ہے۔ جی ذرا کچھ اور بھی آپ سنا دیں ذرا تاکہ پیرالل ہو اور ہم تجزیہ کر سکیں۔ اس ویڈیو میں کیا تھا وہ میں اس لیے یہاں نہیں بتانا چاہتی کہ میں کسی کی ذاتی زندگی پہ کوئی کیچڑ نہیں اٹھانا چاہتی۔ وہ ایک بہت ہی خراب اور اخلاق سے گری ہوئی کسی کی ذاتی زندگی کی ویڈیو تھی، اس میں کیا تھا میں نہیں بتانا چاہتی۔ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی۔ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ بٹی صاحب ہماری فلم انڈسٹری تو تباہ ہوگی ہے، مگر یہ انڈسٹری لگتا ہے آنے والے دنوں میں بہت، میں سمجھ رہا تھا شاہ نور اور کون سا بڑا اسٹوڈیو لاہور کا، ایورنیو، شاہ نور ہے، اسٹوڈیو، یہ زوال پذیر ہے، اصل فلمیں تو چل رہی ہیں۔
وہ فری، یہ فری میں ہے ہمارے زمانے میں. اور مجھے میں اس پہ کسی کے بھی نام نہیں لوں گا جس کی ویڈیو میرے لیے قابل احترام ہے. یہ اتنا گندا کھیل کھیل رہا ہے. جو بھی ایک طرف مریم نواز صاحبہ کہتی ہے بڑی خراب ویڈیو ہے، اخلاق سے گری ہوئی ہے، دوسری طرف کہتی ہے میاں صاحب جب چاہیں گے ویڈیو لے گے. اس کا مطلب ہے کھیل یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. نہ کریں. میری ان سے گزارش ہوگی، مریم نواز صاحبہ سے قابل احترام ہے، خدا کے لیے اس گند کو دفن کر دیں. ہم نئی جنریشن کو کیا بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی ویڈیو بناؤ اور ان کو بلیک میل کرو. قاضی صاحب یہ دھندا گندا ہے، میری بات مان جائے، یہ دھندا اچھا نہیں ہے. یہ ایک بڑی صاحب یہ آپ کو آج پتہ چلا ہے یہ گندا ہے. میں ایک عرض کروں نہیں، مجھے دکھ ہوا ہے ملک صاحب، میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت ساری ویڈیو ہمارے پاس ہے، جب میاں صاحب چاہیں گے. اس کا مطلب ہے آپ نے گھر میں سٹاک رکھا ہوا. میں آپ کے احترام کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے صرف مریم یہ کام کر رہی ہے. نہیں، جو بھی کرتا ہے یار، جو کرتا ہے غلاظت ہے، گندا ہے. سوال یہ ہے، سوال یہ ہے، بڑا سادہ سا ایک سوال ہے کہ آپ یہ جو گند دکھا رہے ہیں، یہ مسئلہ گند نہیں، یہ کسی کو پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کے لیے سارے استعمال کر رہے ہیں. جس کی بھی آپ ویڈیو دکھاتے ہیں، میری یار سننا صرف 30 سیکنڈ. میں تو اس گندگی کے سخت خلاف ہوں. جس کی بھی دکھاتے ہیں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بہن بھائی ہے، بھتیجا ہے، دادا. یار آپ لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہماری سیاست میں شاہ نور کے بعد لوکل اسٹوڈیو بنا لیا ہم نے. دیکھیں کل جو بڑے میاں صاحب کی ویڈیو آئی رہی، ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ کہ مزاحمت ہوگی تو مزاحمت کریں گے، مفاہمت ہوگی تو مفاہمت کریں گے. آگے مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے پر پہنچنے کے لیے وی ول یوز ایچ اینڈ ایوری مین. یہی انہوں نے کہا نا، ہم ہر طرف سے آئیں گے. بھٹی صاحب میں کل بھی کہہ رہا تھا اور مجھے صرف 20 سیکنڈ دے دیں. Who brought this in the politics? عورتوں کو ملائن کی پہلی وزیر اعظم بنی بے نظیر بھٹو، تو اس کو کس نے گندا کیا، گندا کرنے کی کوشش کی. کون تھے یہ؟ اور تم تو بابا یہ گندی ویڈیوز ہو نہیں ہو. پہلی ویڈیو کس کی آئی مجھے بتائیں. اس ملک میں پہلی ویڈیو ارشد ملک کی آئی پولیٹیکل. یہ پہلی پولیٹیکل لڑائی میں محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہوئے ہیں. ویڈیو آئی ہے کلچر کی میں بات کر رہا ہوں. سیاستدانوں کو آپ نے استعمال کرنے کے لیے یہ ٹول استعمال کیا. مسئلہ یہ گندی ویڈیو نہیں ہے، مسئلہ کہ آپ سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے ساری پارٹیاں کر رہی ہیں. کسی کا نام نہیں لوں گا، ساری پارٹیاں کر رہی ہیں. جب آپ تو پھر منہ بند کر لینا. ٹاپ کلاس لیڈرشپ بیٹھ کے کہے اور بھی ہے. جب میرا خیال ہے ہر ایک کی ماں، بہن، بیٹی، رشتہ دار، نواسے، دادے پوتے ہوتے ہیں. ہم کیا میسیج دے رہے ہیں؟ آپ کا میسیج بالکل صحیح ہے، مگر ہم نے یہ بھی میسیج دے دیا کہ ہماری جو یہی میرا پوائنٹ ہے. ہم نے یہ بھی میسیج دے دیا، ہم نے یہ بھی میسیج دیا کہ ہمارے سارے سیاستدان کردار کے خالی ہیں. یہ بھی میسیج آ گیا. ہماری یہ ثابت کر دینا کہ نہیں ہے سارے. اگر آج وہ ایف آئی اے کے پاس جائیں اور بتائیں یہ اور بندوں کو پکڑا جائے اور یہ حکومت پکڑے، وہ تو گھر بیٹھ کے چپ کر کے سائبر کرائم والے کدھر ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پکڑے ان سائبر کرائم کو کسی نے اپروچ بھی کیا ہے نہیں. جو وکٹم ہے وہ اپروچ ہی نہیں کر رہا. قاضی صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ کون ویڈیو بناتا ہے؟ ابھی تک 1 منٹ میں پتہ چل سکتا ہے. یہ کون ویڈیو بناتا ہے میں آپ کو بتانے لگا. سنائیں جی کون ویڈیو بناتا ہے. دکھائیں ذرا، دکھائیں ذرا. ہاں بتائیں کون بناتا ہے. میرے پاس سازش کی ویڈیو ہے، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. وہی اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب کر دو نا. مطلب ہے میں بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے گھٹیا سی بات ہے کہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، کسی نے ویڈیو زبیر کی اس لیے چلا دی ہے کہ خبردار تم نے وہ ویڈیو چلائی. اس کا یہ مطلب ہے. اچھا کیا اس کا مطلب ہے؟ میں تو یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کی ویڈیو بناتا ہوں. ملک صاحب صحیح ہے، میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. آپ میرے سے زیادہ جس کی ویڈیو بنائی ہے اس کے ساتھ سودا کرنے سعودی عرب گئے تھے. آپ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ سر میری گزارش یہ کسی کا بھی ہو کہ یہ ٹریجڈی پولیٹیکل سسٹم کی ہے کہ ہم سیاست کو نظریات کی بجائے ووٹوں کی نہیں. وہ انہوں نے یہ بتا دیا ویڈیو ہے. مجھے بتائیں یہ ویڈیو انہوں نے کس لیے رکھی ہے؟ اگلا الیکشن ویڈیو کا الیکشن ہوگا، اگلا الیکشن ویڈیو. یار آپ اپنے بچوں کو کہو گے یہ میں واجات ویڈیو دکھاتا ہوں ہمیں ووٹ دو. انفارچونیٹلی ایسے ہی خدا کا واسطہ نئی جنریشن پہ رحم کرو یار. ساری پارٹیاں آئیں گی. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ساری پارٹیاں ہر ایک کی ویڈیو لے کے آئیں گی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے سسٹمیٹیکلی جب میڈیا ونگز بنے، یہ ادھر بنا تھا، ادھر یہ لاہور کے وسط میں بنایا تھا، یہاں پہ یہ بیٹھتا تھا حسین حقانی. تو یہ شروع کس نے کیا؟ بے نظیر کی تصویریں کون لے کے آیا؟ اس سے پہلے سیاست میرے خیال میں
فوج کا اچھا ڈکٹیٹر ایوب خان کرتا ہوگا, بڑے بڑے غلط ہیں جی ضیاء الحق نے بھی شاید ایک نہیں سی کیتا, انہوں نے کیتا نہیں. ویسے ایک کریڈٹ ہے بھٹی صاحب کے لیے, اچھی خبر ہوگی. ضیاء الحق کی خبر ہے کہ کسی نے بے نظیر محترمہ کی اس طرح کی ویڈیو دی اور ضیاء الحق نے روکا, اس نے کہا نہیں یہ بھٹی صاحب والا آرگومنٹ کہ ہماری بھی بیٹی ہیں. تو پھر جو آپ نے کیا ہے وہ ریپ کرے نا, جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں. آج اب تم نے یہاں پہ نیک پروین نا سعید قاضی بن کے بیٹھ جائے نا, 3 سال یو آر دی کریٹر آف دس شیپ. میں کیا کہوں اس کے بارے میں. نہیں دیکھیں, جب یہ ویڈیو مریم صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی, شہباز صاحب ان کے چچا تھے, انہیں کہتے بیٹیوں کو, ہمارے کلچر میں یہ نہیں چلتا, ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جنہوں نے خود بے نظیر بھٹو کے حوالے سے یہ تصویر بنوائی تھی, کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو بھی کرتا ہے یہ نامناسب ہے, خدا کے لیے اس گند سے نکل آئے. اور میں آج بھٹی صاحب ایک اور آپ یہاں بات کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ بہت غلط ہے, ویڈیو بھی بہت بڑا گناہ ہے, مگر یہاں بیٹھ کے بددیانتی کرنا, لوگوں کے بچوں سے منہ سے نوالے چھیننا, بغیر دوائی کے ان کا قاتل بننا, کرپشن کر کے, اس ویڈیو سے بھی بڑی غلاظت اور فحاشی ہے. جو یہ کر لیتے ہیں اس سے انہیں کیا ہوگا؟ بھٹی صاحب جو آپ کا حق چھین لیتا ہے, اس ملک کے ٹھیکے بیچتا ہے, اس ملک کے خزانے لوٹتا ہے, اس کے لیے ایک غلیظ سی ویڈیو کیا قاضی صاحب, اس کی اوقات تو پہلے پتہ چل گئی ہمیں. قاضی صاحب جو لوٹتا ہے ان ڈاکوؤں کو سزائے دو نا, پھر یہ آ کے ہمیں صادق و امین کا درس دیتے ہیں. مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے, اتو کھائی جاؤ, تھلے اور رولا پائی جاؤ. انہوں نے کیا دیتا ہے سانو جیوے بھی چاہیے. بظاہر تو میں ایک غیر متعلقہ بات کرنے لگا ہوں, سننے میں آیا ذوالفقار علی بھٹو کا جب میت گئی تو ان کی بھی ویڈیو بنائی گئی تھی کہ ہم ثابت کریں کہ وہ شاید مسلمان ہے کہ نہیں, تو ویڈیو کہانی بڑی پرانی. میں نے اس سپرنٹینڈنٹ کا اللہ جنت نصیب کرے ذوالفقار انٹرویو کیا ہے, میں نے کوئی بات نہیں سنی. ہاں انہوں نے صحیح جیل کسی نے کاٹی ہے تو ہسٹری میں وہ ذوالفقار علی بھٹو. دیکھیں ملک صاحب, اگر ہسٹری میں صحیح جیل کسی نے کاٹی ہے. محمد خان ڈاکو نے ڈکیتی کی تھی نا, تو مجھ پہ فرض نہیں ہوتا, اور میں اپنی ڈکیتی کو محمد خان ڈاکو کی ڈکیتی کی وجہ سے جواز نہیں دے سکتا, اور میں انہیں ایکول کر کے اسے میٹیگیٹ نہیں کر سکتا اس بات کو. آپ سیاستدان ہیں, آپ رول ماڈل ہیں, یا یہ اس قسم کی جو ہے پورنوگرافی بیچ رہے ہیں. اچھا قاضی صاحب, ہم نے محلے میں ایک امام مسجد رکھنا ہے, اس کا صادق و امین ہونے کی کہاں سے جا کے این او سی لے؟ یہ میں 60 آرٹیکل 61 مریم دے رہی ہے, سنیں 61 62 آرٹیکل ضیاء الحق نے ڈالی تھی, پیپلز پارٹی نے کہا تھا یہ نکالیں, اور مسلم لیگ نون نے نہیں نکلوائی تھی, جس کی وجہ سے یہ سارے سب. قاضی صاحب آپ سے ایک سوال, میں نے باقاعدہ 10 دفعہ پریس کا بڑی غور سے سنی, انہوں نے کہا تھا میں سارے ڈاکومنٹس بانٹ رہا ہوں, وہ ڈاکومنٹس کیوں نہیں دے رہے ہم کو؟ دوسری بات, 10 ستمبر کو فیصلہ ہوا, 28 کو یہ کر رہے ہیں, 18 دن کیا راکٹ سائنس تھی اس میں جو روکا رکھا اس کو؟ بھٹی صاحب دے نیڈ, میں بریک پہ جا رہا ہوں, انہیں کچھ چاہیے, یہ ڈوبتے کتے سہارا تھا, یہ جو آئی تھی یہ بھی گلے میں پڑ گئی, بھی تو چل رہی تھی نا, یہ بھی گلے میں پڑ گئی. زبیر صاحب کے حوالے سے جو ہوا بہت غلط اور گندا تھا, مگر سیاست میں وہی بات آپ کی, جب آپ نظریات دے جائیں تو مغلظات اور غلاظت آ جاتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ کرے یہ نکلے اور ہم آگے بڑھیں. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. خبریں ہیں وہی مہنگائی کی, اور اس کے علاوہ یہ خسارہ کیا ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اعجاز, جو ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آج ایک جو کمیٹی ہے فارن افیئرز کی امریکی ہاؤس کی اور جو آرم سروسز کی, انہوں نے کچھ حکومت سے پاکستان کے کردار کے حوالے سے کچھ ایسی سوالات کیے ہیں کہ جناب ہمارا کیا رول رہا ہے اس میں. طالبان تو آپ کی ماں پر بنائے گئے تھے, یہاں پہ جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں. جنرل صاحب یہ کیا سلسلہ ہے؟ ابھی تو انہوں نے 180 دنوں میں رپورٹ مانگی ہے حکومت سے, تو کیا کوئی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں یا کچھ ہم پہ پابندیاں سلیب کرنے جا رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ جنرل صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ جو ریپبلکن سینیٹر تھے اکثریت, تو وہ پہلے تو جو بائیڈن صاحب کے ڈیسیجن کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے, اور وہ اپنے جنرل سے یہ کہلوانا چاہتے تھے سینٹ میں کہ اٹس اے اسٹریٹجک فیلئر, آپ لوگوں نے غلطی کی ہے اور آپ وہاں سے ناکام لوٹے ہیں. پورا ان کا ایمفسس اس بات پہ تھا کہ جو وڈرال ہوا ہے یہ ایل پلانٹ تھا. آپ نے 85 ارب کا اکوپمنٹ, 85 ارب ڈالر کا اکوپمنٹ افغان آرمی کو دیا, جو آپ وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جس کو آپ نے وہاں پہ استعمال کیا, اور یہ بھی کہا کہ آپ اس وڈرال کو امیڈیٹ طور پہ تو ایویکویشن کو آپ سکسیس کہہ رہے ہیں, کیا یہ اسٹریٹجک فیلئر ہے؟ تو جنرل ملی کو یہ ماننا پڑا کہ یس یہ اسٹریٹجک فیلئر ہے.
जो दुनिया की सुपर पावर 20 बरस एक कैंपेन चलाती है, $2.6 ट्रिलियन खर्च करती है, और जब उसको सेनेट के सामने ये कहना पड़े कि यस स्ट्रेटेजिकली हम नाकाम हो गए हैं, हम वहां से फेल होकर लौटे हैं और इक़्तिदार उन्हीं लोगों को देकर आए हैं जिनको हम तबाह करने गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी हजीमत है। सेनेट ने बिल्कुल उन्हें बेआबरू करने के लिए, मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिकली बैंकरप्ट करने के लिए ये बातें उनसे उगलवाई। अब जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है, तो फिर उन्होंने एक दो सवालात ऐसे किए जिनमें तालिबान की मदद, उन्होंने कहा जी आप फिर क्यों नाकाम हुए, क्यों तालिबान कामयाब हुए, किसने उनको सपोर्ट किया, इस पे प्रोब होना चाहिए। अब दो बातें हैं सामने आती हैं, एक तो ये है कि क्या रिपब्लिकन इस बिल को पुश फॉरवर्ड कर सकेंगे या किसी स्टेज पे ये अप्रूव हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि क्या एक छोटा मुल्क जिसका अपना कुल बजट ही $50 बिलियन का है, क्या वो एक दुनिया की सुपर पावर को महज स्ट्रेटजी की वजह से या चंद रैग टैग आदमियों को सपोर्ट करके 20 बरस में एक सुपर पावर को नाकाम बना सकता है? अगर वो ये मजीद अपने ऊपर ये गंद उछालना चाहते हैं तो फिर यकीनन वो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं, और वो एक पुराना बीटन ट्रैक कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन क्या वो महफूज हैं, क्या वो किसी के हाथ में जा सकते हैं। तो इनको मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उस वक्त बड़ा एक सही जवाब दिया था कि आप हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से एक स्क्रू ड्राइवर उठा के ले जाएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। अच्छा जना साहब, जैसे आपने फरमाया कि वो अरबों खरबों रुपया लगा के $1 ट्रिलियन भी अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सके और नाकाम लौटे, शिकस्त मानी, तो क्या इस मौके पे फिर हम सही समझे कि हमारी हुकूमत ने सही मौक़िफ़ लिया था, एब्सोल्युटली नॉट, बेस ना देगा? और दूसरा कि क्या हम अमेरिका मजीद हम पर प्रेशर डालेगा कि इसी किस्म की सिर्फ गुफ्तगू करेगा? जी नहीं, यकीनन वो प्रेशर डालेंगे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने उन्हें बहुत पहले 2006 में कहा था कि अब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं, ये वक्त है एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तालिबान को डायलॉग टेबल पे बिठाएं और उनसे अपनी शराइत मनवा कर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करके निकल जाएं। लेकिन उस वक्त उनके जहन में ताकत थी, नशा था, उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल इनको तबाह करके फिर अपना फैसला मुसल्लत करेंगे। यकीनन उसमें वो नाकाम हुए। अब पाकिस्तान पर मजीद दबाव आ सकते हैं, और वो दो तरह के हैं। पहली बात यह है कि जो वो बातें पाकिस्तान से मनवाना चाहते हैं वो मानने वाली हैं नहीं। हुकूमत को और डिसीजन मेकर्स को अपने पांव पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो इंडियन सुप्रीमेसी के लिए हमसे दो फैसले करवाना चाहते हैं कि हम मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो चुका है उसको एक्सेप्ट कर लें और इंडियन सुप्रीमेसी को तस्लीम कर लें। दूसरा, अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है इनको फर्स्ट स्टेप के तौर पर कैप कर दें। कैप करने का मतलब यह है कि जो कुछ बना चुके हो हमें बता दो और मजीद आप नहीं बनाओगे। इस तरीके से कोई भी अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इतना वल्नरेबल न्यूक्लियर पावर नहीं करेगी कि वो अपने तमाम आर्सेनल और एसेट्स बता भी दे और आइंदा के लिए उनकी इंस्पेक्शन का भी मुआहदा कर ले। ये भी पाकिस्तान नहीं मानेगा। और तीसरा ये है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ, वो चाहते हैं कि उसमें हम पीछे हट जाएं और चाइना के खिलाफ घेरा जो क्वाड तंग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह मिलकर, उसमें उनको अल्टरनेट रूट या वो सहूलत मुहैया न की जाए। और ये दबाव डालने के लिए पहली शर्त आएगी ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस के इस्तेमाल की, क्योंकि उन्होंने इसी सेनेट हेयरिंग में कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो क्या आप दोबारा अफगानिस्तान में वापस जा सकते हैं जैसे इराक में गए थे। तो जनरल मिली ने कहा कि नहीं, ऐसा तो फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कुछ चीजें इन कैमरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जनरल साहब, मैं एक सवाल, ओवर द होराइजन ऑपरेशन की ऑप्शन वो रखना चाहते हैं और उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्पेस की उनको जरूरत बहरहाल है।
یہ وہ منیمم چیز ہے جو ابتدائی طور پہ وہ مانگیں گے، اور میکسیمم جو میں نے پہلے 3 چیزیں کہی ہیں ان کے لیے وہ دباؤ ڈالیں گے۔ اچھا جنرل صاحب، دیکھنا یہ ہے جنرل صاحب، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پریس میں یہ آ رہا ہے کہ جب سے طالبان آئے ہیں افغانستان میں، پاکستان پہ 35 ٹیررسٹ اٹیک ہے، تو میرا جو آپ سے سوال ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اٹیک بھی ہم پہ ہو رہے ہیں، اور انڈین لابی کے پاس ایسا کون سی سونے کی چڑی ہے کہ انڈین سفارتکاری اور انڈین لابی پاکستان کے پیچھے دنیا میں پڑی ہے؟ ہماری سفارتکاری، ہماری لابنگ کو کیا ہے؟ ہم میں کیا فالٹ ہے؟ ہم دنیا کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہم تو ابھی وکٹم ہے، 35 حملے تو ہم پہ ہوئے ہیں۔ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے، بتایا ان کو جاتا ہے جن کو پتا نہ ہو۔ امریکہ کو اور ویسٹ کو سب کچھ پتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، ہوا کیا ہے، اور یہ جو بھی ہزیمت انہیں اٹھانی پڑی اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ ان کو پتا ہے، لیکن وہ سننا نہیں چاہتے کیونکہ ابھی انہوں نے ہندوستان کو استعمال کرنا ہے، اور جس کو استعمال کرنا ہو اس کی تمام تر لفظوں سے قطع نظر کیا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو طاقت دینے کے لیے، شے دینے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو ہم کشمیر کے بارے میں جتنی بھی آواز اٹھائیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی پذیرائی ہوگی۔ ہم کلبھوشن یادیو یا 6 ڈوزیر بھی اگر ان کو دیں ہیں یونائٹڈ نیشن کو، جو دینا ہمارا حق ہے، ہمیں دینے چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے، لیکن اس توقع کے ساتھ نہیں زندہ رہنا چاہیے کہ اس پہ بہت جلد اچھا جل صاحب ایک بڑا میرا ایک ڈیفرنٹ سوال ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ ہم امریکن کیمپ میں گئے لیاقت علی خان کے زمانے سے، ہم نے جتنی مار کھائی اس الائنس کے ساتھ، یہ ریسنٹلی 70,000 ہمارے سیولین مرے، 5,000 ہمارے فوجی شہید ہوئے، اور قرضے کا ایک پہاڑ ہے، معیشت برباد ہے۔ ہماری جان اگر چھوٹ جائے آج، یہ ہم اگر چائنا اور ادھر ہو جائیں، اگر ہماری اشرافیہ جو ساری جو ہے اس کا ادھر ٹلٹ ہے امریکہ کی طرف، تو اس ملک کے عوام شاید سکھ کا سانس لے لیں۔ ان کی دوستی میں تو ہمارے ہاتھ جلے ہی ہیں جنرل صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں قومیں اپنا جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور سوورنٹی کو قیام کے لیے یا اس کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اور مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ اب یہ پالیسی پلانرز کا ڈیسیجن ہے کہ ایک تو وہ اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا جس کا انتخاب کر چکے ہیں، کیا وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تمام پریشر ہم ود سٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو اور ہمارے اوپر کوئی پابندیاں لگ جائیں، ملٹری ہارڈ ویئر کی ہوں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر معاشی پابندیاں لگ جائیں تو یقیناً مشکلات میں اضافہ ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے، اور ہم اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ضرور ہیں کہ ہم اس سے غیرت سے اور عزت سے نکل جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ پالیسی پلانرز نے کرنا ہے۔ تو ڈالر تو بھی 172 پہ چلا گیا ہے، آئی ایم ایف کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بحال کر دو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جنرل صاحب میں اس کو بات کو مزید وضاحت کرتا ہوں کہ ہم نے جب پیگ کیا ڈالر کے ساتھ اپنے آپ کو، وہ اس دن سوئسائڈ تھی ہماری، جس کی وجہ سے جب کے پاس پھر جا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح ملائیشیا کی مثال ہمارے پاس ہے۔ جنرل صاحب یہ بتا دیں، امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان کوئی خاص میسیج لے کے آ رہی ہے، اور ہمیں آ رہی اطلاع کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈیسیژن کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میسیج یقیناً وہ یہی جو میں نے کہا ہے، اس سے ملتا جلتا میسیج ہی لے کر آ رہی ہوں گی، اور انہوں نے جو بھی بات کرنی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ یہی مطالبات ہمارے سامنے رکھیں گے اور لالی پاپ دیں گے کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز رہے ہیں، ہم آپ کی جو خدمات ہیں یا جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک لسٹ اور ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اگر ہم ڈو مور کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس میں نے 4 ایریاز بتائے ہیں، اگر ان میں ہم کوئی بڑا تعاون نہ کریں تو ایز اے فرسٹ سٹیپ اوور دا ہورائزن آپریشن میں، اور شاید کچھ 1-2 بیسز جو وہ چاہتے ہیں، اگر اس کو دینے پر ہم رضامند ہو جائیں تو پھر ہمیں ایک لولی پاپ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک پرنسپل ڈیسیجن کر لیا ہے کہ ہم امن میں تو شراکت دار بنیں گے، جنگ میں نہیں بنیں گے، تو پھر جو بلا آتی ہے اس کو گلے لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ نے ہمیں بہت زیادہ انلائٹن کیا۔ صاحب آپ نے جو بات کی
میں اسی پہ بات کو آتا ہوں جو ہم نے بات رکھی کہ شوڈنٹ وی ٹیک اے چانس کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. IMF کی جو ہمیں افیون لگی ہوئی ہے اس سے کیوں نہیں ہم نکلتے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ پاکستان میں بٹی صاحب وہ جو مرضی یہاں پہ ایکسپورٹ کر دیں, ہم ان پہ کوئی ٹیرف نہیں لگا سکتے. جب ہم جو چیز ادھر بھیجتے ہیں میرے سے آپ نے جواب لینا ہے. دیکھیں کوئی ہوم ورک ہوتا ہے, میری کوئی لڑائی نہیں کسی کے ساتھ, میں ایک صحافی ہوں, یہی میری اوقات ہے. 4 تو ہم نے وزراء خارجہ بدل دی ہیں, سوری خزانہ بدل دی ہیں. اس وقت آپ کے 6 مہینے یہ بھی جو ایک چونگا پروگرام چل رہی, نہ یہ MNA ہے نہ یہ سینیٹر ہے. اب دعا کیا ہو رہی ہے ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں شوکت ترین صاحب, اب دعا یہ ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو مفرور ہے 3 سال سے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا, ان کی جگہ ان کو سینیٹر بنایا جائے. اور ڈر یہ ہے کہ اگر کوئی عدالت میں چلا جائے. یار میرا سوال تو سن لیں, میں کہتا ہوں یہ بڑے گندے ہیں, یہ بڑے فضول ہیں. سوال ہی یہ ہے, آپ ہوم ورک کریں گے تو آزاد کس طرح ہوں گے؟ آپ کی پریپریشن ہی نہیں ہے. میں کیا قاضی صاحب میں بڑی صاحب آپ سوال دوبارہ کرتا ہوں. نہیں, آپ کا بڑا میرٹ سوال ہے, میں اسی پہ آنے لگا ہوں. میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین کو کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا. ہم پر مزید سختیاں آ سکتی ہیں, لیکن قوموں کو اپنا وقار بلند کرنے کے لیے, اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے سخت وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آتے ہیں انہیں نہیں ماننی چاہیے. ہماری انٹرنل مسائل 50 ہوں گے, لیکن آپ نے قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو سختیاں نبڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بٹی صاحب اس ملک کی غربت کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک ہے. یہ آپ کے سامنے وہ کہہ کے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپاج لوگ ہم نکل ہی نہیں سکتے. آپ کی یہ رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوشش کریے تو نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ آسانی اسی میں کوشش کر سکیں نکل جائیں 100% نکل سکتے ہیں. آپ کی خواہش ہے نکل جائیں ہم. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیں بٹی صاحب کہ یہاں پر یہ جتنی ایلیٹ اور یہ جو ان کے اکنامک ایجنڈے ہیں ان سے ہم نکلیں اور انہیں بتائیں کہ ہم کل سے ٹیرف ہائی کریں گے اور جو چیزیں تم جان لاؤ گے ہم اس پہ ڈیوٹیاں لگائیں گے. گزارش ہے کہ جان ہی نہیں کسی میں, اللہ ہر کوئی غلامی کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے. امید رکھنی چاہیے. کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کہے؟ ہاں, کبھی تصور نہیں کیا تھا. انہوں نے دیا کیا ہمیں یار؟ مجھے یقین ہے کہ ہم نے ماضی میں ان کے ساتھ اگر وہ کھربوں ڈالر لگا کے افغانستان کو نہیں فتح کر سکے, ہمارے لیے مشکل وقت آئے گا. اگر ہماری سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھڑی رہی تو بہتر وقت بھی آئے گا. اچھا پھر جو ہمارا یہاں سے جو 2 نمبر بھاگ کے جاتا ہے وہاں جو ہے وہ کرتا ہے اپنا لابینگ کے میں دوبارہ تھے لے آؤ, کیونکہ پراپرٹی ہے وہاں. 2 نمبر امپوز کرواتے ہیں. صاحب جنرل صاحب نے بھی ہلکا سا ہنٹ دیا. میں ابھی یہ خبر ہمارے پروگرام میں آئی ہے کہ جی انہوں نے کہ دنیا میں یہ بھی بحث شروع انہوں نے کرا دیا پاکستان کے خلاف کہ جی افغانستان میں ہمارا ایٹمی جو اسلحہ ہے وہ جو بام جا یار یہ کب نہیں تھا پہلے؟ اس طرح ہمارے یہ تو پہلے کرتے رہے. مطلب ہے کرتے رہے. جب آپ لوگوں کی غلامی میں رہیں اور آزاد زندگی گزارنا چاہیں تو آپ پر سختیاں تو آئیں گی. اس میں آپ کی بات ہے ہمیں سب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. اپنے ملک آپ ایک گھر بھی چلاتے نا وہ اس کو ملک سمجھ لیں. چھوٹا سا میرا آپ کے گھر میں ہماری جو بیٹی ہیں, ہمارا جو بیٹا ہے, ہماری جو بہن وہاں رہتی ہے, اس لیے کہ آپ کماتے ہیں حلال کا کماتے ہیں, گھر میں سکون ہے. میں پنگا نہیں نہ کر سکتا کیونکہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ان سے آزاد کرانا تو اندر پہلے اکانومی ٹھیک. میرا خیال ہے میرا خیال یہ ہے کہ کبھی بھی ہم اصل آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں. ہمیں ذہنی غلامی ترک کرنی پڑے گی, پھر چل جائیں. اجازت, اللہ حافظ.